ٹھیک ہے، وہ ہمارے پروفیسر بیگ صاحب اکثر مثال دیتے ہیں غالب کی، ٹھیک ہے، 234 غزلیں ہیں. کہ ہم جب پاکستانی اور ہندوستانی شعراء کا کلام پڑھتے ہیں تو ان کی فکر میں ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بات کو 2 مصروں میں بیان کر دینا تو شعر نہیں ہوتا کہ آپ کی بات ہے 2 مصروں میں ہے، غزل میں. ایک مرتبہ ادب کے زوال پہ بات ہوئی تھی تو مجھے انہوں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے، تو میں نے کہا جی سب سے بڑی وجہ تو آپ ہیں. 2000 میں ان کی میں نے ایک غزل سنی تھی، ابھی کچھ دن پہلے 2024 میں نے ان کی وہی غزل سنی ہے. عام جو نوجوان شعراء ہیں ان میں اکثریت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادب سے بے بہرہ ہے. ان کو جس جبر اور جس استبداد کا سامنا ہے ریاست کی طرف سے وہ پاکستان میں نہیں ہے. صحیح. پاکستانی شعراء کے جو مسائل ہیں وہ تو فرحت بادشاہ صاحب کی بھی جو حال ہی میں کتاب آئی ہے تنقیدی اور ادراکی دبستان، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاکر ٹیکر کے چینل سے آج ہم شعر و ادب کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں. آج کے پروگرام کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا نام راشد محمود ہے. ان کا تعلق شعر و ادب کے ساتھ ساتھ فرہنگ سے بھی ہے. بنیادی طور پہ چونکہ یہ چیف فائنینشیل آفیسر ہے ایک ریاض کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں، لیکن کمیونٹی کے حوالے سے بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں. تخیل ادبی فورم سعودی عربیہ کے جنرل سیکرٹری کے ساتھ ساتھ پاکستان ایگزیکٹو فورم کے بانی ممبر اور فنانس سیکرٹری بھی ہیں. اردو ادب کے ممتاز نثر نگار اور خاکہ نگار ہیں اور مزاح نگاری ان کا خاصہ ہے. اردو نثر اور شعری ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں. غزل کے ارتقاء اور تنقید کے بارے میں ان کے مخصوص نظریات ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. خوش آمدید راشد بھائی، آپ جی کا بہت شکریہ. بہت شکریہ منظر بھائی، آج بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ اس پروگرام میں، اور میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے ایک بڑے منفرد جو موضوع ہے اس کو چنا ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ جو پوڈ کاسٹ ہیں اور جو باقی معاملات ہیں وہ ہر موضوع کو موضوع گفتگو بنایا ہے، لیکن ادب جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے. آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ. خوش آمدید. سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. راشد بھائی، میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سعودی عرب میں ادب کی موجودہ صورتحال اور اس کے مستقبل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، سعودی عرب میں جو ادب کی صورتحال ہے وہ ہمیشہ سے بڑی اچھی رہی ہے. اردو ادب کے حوالے سے اگر میں بات کروں، اور زبان و ادب کا جو معاملہ ہے، بہت سی یہاں تنظیمیں تھیں اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہم سے پہلے. اور پھر تخیل ادبی فورم منظر عام پہ آئی ہے 2019 میں، اس کا قیام عمل میں آیا تھا. اور اس کے بعد جو ادب کی حرکیات ہیں، میں جو عملی طور پہ میں بات کر رہا ہوں وہ بدل گئی ہیں. اور تخیل ادبی فورم نے عملی طور پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. پہلے یہ کام جو ہے وہ تخلیقی یا تحقیقی یا علمی اعتبار سے تو ہو رہا تھا، لیکن عملی اعتبار سے تنظیمیں اس طرح متحرک نہیں تھیں جیسے تخیل ادبی فورم ہے. اور ہم نے بہت سے نئے شعراء کو کمیونٹی سے متعارف کروایا، اور ان میں بہت سارے جو ہیں وہ ان کی تو کتابیں بھی آنے والی ہیں. تو ادب کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ تخیل ادبی فورم کا سعودی عرب میں ایک منفرد مقام ہے. باقی تنظیمیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ باقی تنظیمیں نہیں ہیں، ان کا بھی ایک کردار ہے، اور بساط بھر کوشش ہر تنظیم کرتی ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں. لیکن تخیل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت سعودی عرب خاص طور پہ ریاض کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور جو عملی طور پہ بھی بہت متحرک ہے. تو دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ نثر کی طرف لوگوں کا رجحان کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ نثر لکھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کی نثر کو بڑا ہم لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس سے بڑا لطف بھی لیتے ہیں. ایک بالکل الگ طرز کی آپ کی نثر ہوتی ہے کہ جب ہم شروع کرتے ہیں پڑھنا تو جب تک اس کو ختم نہ کریں تو ہمیں چین نہیں ملتا. اور مزاح نگاری کے ناپید ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے جی، نثر کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب کوئی بھی اس کی صنف ہو، وہ چاہے شعر ہو یا وہ نثر ہو، اور نثر میں بھی اس کی کوئی بھی آگے جو کیٹیگری آپ کہہ لیجئے، اس کا تعلق کتاب سے ہے. تو کتاب سے تعلق جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. کتاب سے تعلق اس طرح رہا نہیں جیسا آج سے 20 سال پہلے تھا. جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی، لوگ سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں، تو کتاب سے دور ہوتے گئے. تو ظاہر سی بات ہے جب مطالعہ نہیں رہے گا تو لکھنے والے بھی نہیں ہوں گے. جب کسی نے پڑھنا نہیں ہے تو لکھے گا کون؟ اور لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے پڑھا جائے.
جس طرح بولنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سنا جائے، اگر کسی کو سننے کی عادت نہیں ہے تو وہ بول بھی نہیں سکتا، تو کسی کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو وہ لکھ بھی نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ وہ بقول جان ایلیا صاحب کے کہ جن کو بھی پڑھنا چاہیے تھا انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ تو نثر کے حوالے سے یہ زوال کا سبب بنا ہے کہ لوگوں کے ہاں مطالعے کا رجحان نہیں ہے، تو وہ جب بغیر پڑھے لکھنا شروع کریں گے تو وہ زیادہ یا تو لکھ نہیں پائیں گے، اور اگر وہ لکھیں گے تو وہ معیاری نہیں ہوگا۔ بالکل۔ دوسرا جہاں تک تعلق ہے مزاح نگاری کا، تو مزاح نگاری جو ہے وہ جیسے وہ ہمارے انتہائی محترم جناب پروفیسر انور مسعود صاحب، ان کا میں ایک مقولہ ہمیشہ وہ قول ہے ان کا، وہ کہتا ہوں کہ مزاح کے بارے میں ان کا فلسفہ ہے کہ کہہ کہا وہی ہوتا ہے جسے نچوڑا جائے تو اس میں سے آنسو ٹپکیں۔ واہ۔ تو مزاح نگاری وہ آسان کام نہیں ہے۔ مزاح لکھنا جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ گلاب کی پتی سے آپ نے جراحت کرنی ہے کہ آپ زخم تو لگائیں لیکن وہ چیخ نہ نکلے بلکہ کہہ کہا نکلے۔ تو اس میں چونکہ جو مزاح نگاری کرتے ہیں عام طور پہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پھکڑ پن ہے زیادہ، ذو معنی جملوں کی بہتات، ٹھیک ہے، اور غیر معیاری فکرہ بازی یا اسٹیج ڈراموں کی طرح جگت بازی، ٹھیک ہے۔ مزاح میں اور جگت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور پھکڑ پن جو ہے وہ مزاح نگاری نہیں ہوتا، ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ پھکڑ پن جو ہے وہ مزاح نگاری، اور بہت سے میں چونکہ نام لینا مناسب نہیں ہے میں گنوا سکتا ہوں جن کی بہت سی کتابیں بھی ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے کہ مزاح نگاری ایک مشکل فن ہے، ایک مشکل کام ہے، کیونکہ آپ نے جنون کے اس منزل پہ جا کے لکھنا ہے جہاں تکلیف کی آپ اس شدت پہ ہوں کہ آپ رونے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیں، بالکل، تو پھر مزاح نگاری ہوتی ہے۔ بہت عمدہ۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کا ایک مضمون پڑھا تھا جس میں آپ نے غزل کے چوتھے دور کا ذکر کیا تھا، جی، اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ دیکھیے غزل جو ہے اردو ادب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ چونکہ میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے، اپنے مطالعے اور مشاہدے کی بنیاد پہ اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے میں غلط بھی ہوں، تو میں غزل کو 4 ادوار میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک تو اولین دور تھا جب غزل کی شروعات ہوئی، یہ وہ دور ہے جب غزل فارسی سے سفر کر کے اردو میں داخل ہوئی، جسے شروع میں ریختہ بھی کہا گیا، اور وہ پہلا دور تھا۔ پھر دوسرا دور جو ہے وہ جدت پسندی کی طرف رجحان ہوا لوگوں کا، اور یہ دور 18ویں اور 19ویں صدی کی شروعات آپ کہہ لیجئے یا 20ویں صدی کی شروعات کہہ لیجئے، اس میں جو شعراء تھے جیسے داغ دہلوی تھے، حسرت موہانی تھے، شبلی نعمانی ہیں اور بہت سے نام ہیں، وہ غزل کا دوسرا دور ہے جہاں پہ غزل ایک نئے دور میں آتی ہے، جہاں وہ سماجی تجربات سے قلبی وارداتوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، بالکل، اور اس میں جدید ترکیبات آتی ہیں، زبان جو ہے وہ تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے، اس میں جو فکر ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے، تو یہ دوسرا دور ہے۔ اور تیسرے دور میں سمجھتا ہوں یہ 20ویں صدی کے اواخر کہہ لیجئے یا 20ویں صدی کو پورا اس میں شامل کر لیجئے، کہ اس میں تیسرے دور میں جب غزل داخل ہوتی ہے ہماری، تو اس میں ہمارے سیاسی اور سماجی حالات اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تیسرے دور میں آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیجئے یا ان کے جو ہم عصر شعراء تھے، اور وہ تیسرا دور ابھی تک چل رہا ہے، اس میں جتنے بھی بعد میں نام آئے ہیں، جب اس میں فیض بھی ہیں، فراز بھی ہیں، اس میں باقی بھی جتنے بھی ابن انشاء بھی ہیں، کسی بھی آپ شاعر کو اٹھا لیجئے وہ تیسرے دور کا ہی شاعر ہے۔ چوتھا دور جو ہے وہ شروع نہیں ہوا ابھی، وہ ہوگا شروع، اس میں غزل میں جدید رجحان کی بات کرتا ہوں میں، صحیح، اور اس کی بنیاد رکھی تھی فرحت عباس شاہ صاحب نے۔ انہوں نے ایک تصور دیا تھا آزاد غزل کا، وہ پنپ نہیں سکا، اس کی اپنی ایک جو ہے وہ وجوہات ہیں، کیونکہ ہم روایت سے جڑے رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جو روایت سے تھوڑی سی مختلف ہو ہمیں قبول کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں یہ تصور چونکہ فرحت عباس شاہ کا دیا ہوا ہے تو کچھ ذاتی اناد بھی لوگوں کا اس میں شامل تھا، بغض بھی شامل تھا، وہ جو ہے وہ حب علی سے زیادہ بغض معاویہ والی بات تھی، تو وہاں یہ معاملہ جو ہے وہ آ گیا۔
حالانکہ یہ بڑا اچھا تصور تھا، اس سے غزل میں نئے تجربات ہونے تھے، اس کا ایک نیا رجحان سامنے آنا تھا، ایک نئی تخلیق کی شکل سامنے آنی تھی، کیونکہ اگر نظم آزاد ہو سکتی ہے تو غزل آزاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم نثری غزل کی تو بات نہیں کر رہے، نثری نظم بھی ہے، بہت سے ہمارے جو ادیب ہیں، شعراء ہیں، نثری نظم کو تو وہ شعری حصہ ہی نہیں مانتے۔ بالکل۔ تو میرا چونکہ وہ میدان نہیں ہے، نثری نظم پہ میری نظر بھی نہیں ہے، اور میں اس کی جو اس کا وہ کیا کہنا چاہیے باریکیاں میں نہیں سمجھتا، ان کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن غزل کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد غزل کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اور یہ تصور جو فرحت عباس شاہ نے دیا تھا، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، غالباً اپنے مشاعرے میں کہا تھا کہ یہ اصل میں فرحت عباس شاہ صاحب نے یہ 100 سال پہلے یہ تصور دے دیا ہے، یہ 100 سال بعد کی بات ہے، 1 صدی کے بعد جو غزل ہوگی، کیونکہ آج جو آپ غزل دیکھ رہے ہیں یہ وہ غزل نہیں ہے جو 1700 میں یا 1800 میں ہو رہی تھی، یہ وہ فکر یا وہ ترکیب یا وہ اسلوب نہیں ہے جو میر اور غالب کے ہاں تھا۔ ایون کہ غالب کے اگر آپ دیکھیں ان کے جو شروع کا اسلوب ہے وہ بعد کے اسلوب سے مختلف ہے۔ بالکل، ارتقاء ہے نا، ارتقاء، اگر آپ ایک جگہ پہ رک گئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسا ہی آپ کا ارتقاء ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو زبان و بیان ہے، زبان و بیان جو ہے وہ آسان اور فہم، وہ جو ہے وہ زود فہم ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے بات۔ ثقیل اردو بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو ابلاغ کی قوت ہے وہ زیادہ اچھی اس وقت ہے جب آپ آسان لفظوں میں اور آسان پیرائے میں بہتر انداز سے بات کر سکیں۔ بالکل صحیح بات، ٹھیک ہے، بھاری الفاظ کو استعمال کر لینا جو ہے یا بڑی بڑی ترکیبات کو لے آنا، اس سے شاعری بہتر نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی فکر کیا ہے، آپ کے ہاں مضامین کا تنوع ہے یا نہیں ہے، آپ کے تخیل کی پرواز کتنی بلند ہے، آپ کے ہاں فلسفہ آپ کا کیا ہے، آپ کے جو مشاہدات ہیں اس میں سماجیات اور عمرانیات کا کیا پہلو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صرف محبت کو لے کر اگر آپ بیٹھ جائیں تو محبت پہ تو شاعری حسرت موہانی نے اور داغ دہلوی نے جو کر دی اس سے بہتر شاعری آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب داغ دہلوی بہت بڑا نام ہے، حسرت موہانی بہت بڑا نام ہے، اب دونوں کے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ مضامین کا تنوع نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کا تجربہ جو تھا وہ محبت کا تجربہ تھا، قلبی وارداتیں بے شمار ہیں ان کے ہاں، لیکن سماجی پہلو ناپید ہیں۔ بالکل، خاص طور پہ داغ کے ہاں، داغ چونکہ نواب خاندان سے تھے تو انہوں نے وہ مسائل نہیں دیکھے جو عام آدمی کے ہیں، انہیں وہ مشکلات نہیں ہوئیں جو عام آدمی کی ہیں، تو ان کی شاعری میں وہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو آپ جو شاعر ہیں بحیثیت شاعر آپ عام آدمی کے شاعر ہیں، آپ نے عام آدمی کا مسئلہ بیان کرنا ہے، آپ نے عام آدمی کا جو معاشرے میں مقام ہے اس کو سامنے لانا ہے، تو اس میں آپ کا جو اسلوب ہے وہ آسان ہونا چاہیے اور اس میں نئے تجربات ہونے چاہیے۔ یہ وہ چوتھا دور ہے جس کی میں بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں، آپ ان موضوعات سے، مخصوص موضوعات سے باہر آئیں جن پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، وہ مکھی پہ مکھی مارنے والی بات ہے، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ محبت پہ یا عشق پہ جو حسرت موہانی نے یا داغ دہلوی نے یا غالب نے کہہ دیا ہے، آپ ان سے بہتر نہیں کہہ سکتے، مضمون وہی ہوگا، بات وہی ہوگی، پیرایا آپ کا بدل جائے گا، تو وہ معاملہ تو آلریڈی موجود ہے نا، آپ نئی فکر لے کے آئیں۔ بالکل ایسی، اور وہ تبھی لوگوں کو پسند بھی آئے گی۔ جی بالکل۔ اچھا، شعری ادب کے منظرنامے میں آپ نوجوان شعراء کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بقول جون ایلیا کے جنہیں پڑھنا چاہیے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، تو نوجوانوں میں تو زیادہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ صحیح، میں انتہائی معذرت کے ساتھ، بہت سے لوگ ہیں، میں چونکہ یہاں نام نہیں لیا جا سکتا، اور بہت سے مشہور اس میں نام بھی ہیں، اگر آپ ان کے ہاں دیکھیں تو ان کی جو شاعری کو آپ دیکھیں تو وہ کافی اساسی ہے، یا میں بعض اوقات اس کو ردیف گردی بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ بات کو 2 مصروں میں بیان کر دینا تو شعر نہیں ہوتا کہ آپ کی بات ہے 2 مصروں میں ہے، وزن میں ہے، کم قافیہ بھی ہے، اس میں ردیف بھی ہے، اور پھر آپ یہ شور مچا دیں کہ یہ شعر ہے، تو معاف کیجئے گا میں تو اس سے متفق نہیں ہوں، میرا جو فلسفہ ہے وہ دوسرا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نوجوانوں کو بالکل آنا چاہیے، اظہار جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ جذبات کا اظہار ہو، چاہے وہ تجربات اور مشاہدات کا اظہار ہو۔ شومی قسمت کے ہمارے ہاں اظہار کو جذبات کا اظہار سمجھ لیا گیا ہے، اور ہم کسی بھی بات کو، کسی بھی شعر کو صرف شعر اس وقت تک سمجھتے ہیں جب تک اس میں محبت کا ذکر ہو، ہجر و فراق کا ذکر ہو، وصل کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، چاند چہروں کی باتیں ہوں، کچھ شرر بیانیہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ شعر ہے۔
لیکن ضرورت اس دور کی جو ہے وہ یہ نہیں رہی. صحیح. آپ اپنے ملکی حالات کو دیکھیے, آپ اپنے بین الاقوامی حالات کو دیکھیے, آپ اپنے معاشی اور سفارتی حالات کو دیکھیے. ہمارے جو عام آدمی کا مسئلہ ہے, عام آدمی کا مسئلہ اب محبت نہیں ہے, عام آدمی کا مسئلہ کچھ اور ہے. بالکل ایسا. عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ عزت نفس ہے. وہ کہاں ہے؟ کیا اس کی طرف آپ کے شعراء کی کوئی نظر ہے؟ عام آدمی کو جس طرح ذلیل کیا جاتا ہے, وہ فیض کی پنجابی نظم ہے, مجھے وہ پوری یاد نہیں ہے کہ سونے ربا تو تے آکھیا سی جاؤ بندیا تو میرا شاہ ہے, تو کو اس طرح کا وہ تھا. وہ ایک اس میں مصرع تھا, پولے کھانے باہر نہیں ہوندی ہے. تو عام آدمی کا تو یہ مسئلہ ہے, تو کون ایڈریس کر رہا ہے اس کو؟ صحیح بات ہے, کوئی بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو عام جو نوجوان شعراء ہیں ان میں اکثریت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادب سے بے بہرا ہے. میں تو ان کو شاعر تسلیم ہی نہیں کرتا, انتہائی معذرت کے ساتھ. صحیح. مشاعر کو آپ مشاعر کہہ سکتے ہیں؟ یہ بڑا خوبصورت سوال ہے جی. یہ بڑی اچھی اصطلاح آپ نے نکالی ہے. یہ میری نہیں ہے. میں کچھ دن پہلے میرے بڑے عزیز دوست ہیں عاطف توقیر, اچھا, انہوں نے یہ سوال کیا کیا شاعر کو آپ مشاعر کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں دیکھیں, اگر کسی کو متشاعر کہا جا سکتا ہے تو مشاعر کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے میری تصحیح کر دیں کہ اس سے شاید مراد یہ ہے کہ وہ شاعر حضرات جو صرف مشاعروں کے شاعر ہیں اور ان کے ہاں یعنی کچھ غزلیں وہ لکھ لیتے ہیں 2-4 اور ہر مشاعرے میں وہ سناتے رہتے ہیں اور تالیاں سمیٹتے ہیں, داد سمیٹتے ہیں. اگر تو یہ مراد ہے تو بالکل انہیں مشاعر کہا جا سکتا ہے. اور ہمارے ہاں اگر آپ شاعروں کی جو تحقیق کریں ان پہ تو 90% آپ کو مشاعر ہی ملیں گے, کہ انہوں نے 2-4-5 غزلیں لکھی ہوئی ہیں, ہر مشاعرے میں وہی ہوتی ہیں ان کے پاس. اور میں تو چونکہ مشاعروں کی نظامت کرتا ہوں, میں بہت سے شعراء کو میں نے دیکھا ہے وہی 2-4-5 غزلیں ہیں بس وہی سنا رہے ہیں. اور یہ اصل میں مشاعر کی جو قسم سامنے آئی ہے یہ شاید اس وجہ سے کہ مشاعرے کی شاعری میں اور کتاب کی شاعری میں فرق ہے. صحیح, ایسا ہی. تو وہ شاید اس وجہ سے شاعر جو ہے وہ مشاعر ہونا زیادہ پسند کرتا ہے, کیونکہ داد کی تو بہرحال اس کو ضرورت ہے. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ کہیں میں نے پڑھا یا کسی سے سنا, جگہ دیکھیں خوشامد, میں ایک مینیجر نے کہا جی خوشامد میں جانتا ہوں بہت بری چیز ہے, لیکن کیا کریں بڑا مزہ آتا ہے. وہی بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ اس میں فرق ہے, لیکن وہ داد کا بھی مزہ آتا ہے. داد کا بھی مزہ آتا ہے. دیکھیے اصل تو چیز دیکھیں جو پہچان ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, اب کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو لوگ پہچانتے ہیں؟ تبھی جب آپ کو داد ملے گی. میں نے ایک شاعر ہے, میں نام نہیں لوں گا, 2000 میں ان کی میں نے ایک غزل سنی تھی, ابھی کچھ دن پہلے 2024 میں نے ان کی وہی غزل سنی ہے. جی میں جانتا ہوں انہیں. وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں بائی دا وے وہ, اور ان کے ساتھ میری بڑی نشستیں رہی ہیں. میں نے 1-2 مرتبہ انہیں کہا بھی تھا کہ کچھ اور بھی لکھ لیں, لیکن انہوں نے کہا جی جو لکھا ہوا ہے یہی ابھی تک ہضم نہیں ہوا لوگوں کو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اسی پہ چلیں. بلکہ ایک مرتبہ ادب کے زوال پہ بات ہوئی تھی, تو مجھے انہوں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا جی سب سے بڑی وجہ تو آپ ہیں. تو وہ اس پہ حیران ہوا. میں نے کہا جی میں مزاحن نہیں کہہ رہا, میں بڑے سنجیدہ طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ ادب کے ارتقاء کی, ادب کی ترویج کی, ادب کی بہتری کی بات کرتے ہیں. آپ نے خود کیا کیا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. آپ یا تو آپ یہ کہیے کہ میں شاعر نہیں ہوں, میں نے یہ 2-3 غزلیں کسی زمانے میں لکھی تھیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں, آپ کی وہی غزلیں سنیں گے, آپ سے نیا جو مطالبہ وہ نہیں کریں گے. لیکن آپ نے جب اپنے آپ کو شاعر کہنا ہے تو پھر شاعر بن کے دکھانا ہے, بالکل پھر تخلیق کر کے لائیں. ٹھیک ہے, کچھ میں یہ نہیں کہتا کہ شاعر جو ہے وہ 100 کتابیں لکھ دے تب وہ شاعر ہوگا. بے شگیب جلالی کی 70 غزلیں ہیں کل, رجحان ساز شاعر کہا گیا اس کو. بالکل ٹھیک ہے, وہ ہمارے پروفیسر بیگ صاحب اکثر مثال دیتے ہیں غالب کی. ٹھیک ہے, 234 غزلیں ہیں, میر کی 1234 غزلیں, 2000 غزل زیادہ ہیں ان سے, اور میں نے 234 2000 تک میں لکھ لی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس کچھ تو ہو. بالکل ٹھیک ہے, کچھ آپ نے کیا ہو, اور پھر آپ کہیں کہ جی ادب زوال کا شکار ہے, تو پھر تو بات بنتی ہے. بالکل. اور پھر آپ لکھ رہے ہیں, آپ کتاب نہیں لے کے آ رہے, تو بھئی آپ کیا خدمت کر رہے ہیں ادب کی؟ ٹھیک ہے, صرف فیس بک پہ ڈال دینا تو شاعری نہیں ہے, بلکہ اس پہ آپ سے بھی میری بات ہوئی تھی اور آپ نے میری بات کو سنجیدہ لیا. شکر ہے کہ آپ نے کتاب پہ کام شروع کیا ہوا ہے, اور تخیل کے باقی بھی بہت سارے دوست کتاب پہ کام میں خود بھی کر رہا ہوں. تو
بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب کا زوال ہو رہا ہے تو جو وجوہات ہیں ان کو ختم بھی تو کریں نا. بالکل ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ بات بالکل صحیح ہے, اسٹیپ کسی نے نہیں اٹھایا. جی. اچھا, یہ لغویات اور ذہنی کثافت کو اگر مصروں میں باندھ دیا جائے تو کیا اسے شاعری کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اصول کی بات ہے اور ایک فلسفے کی بات ہے. اصول کی بات تو یہ ہے کہ نہیں کہا جا سکتا, یا اخلاقیات کی بات تو ہے کہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر شعری فلسفہ دیکھیں آپ تو اس میں دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک میں اکثر جو ہے وہ اپنے مضامین میں بھی حوالہ دیتا ہوں کہ قدامہ بن جعفر جو عربی ادب کے ایک بہت بڑے نقاد تھے آج سے 1000 سال 1200 سال پہلے, وہ ہیں, اور ابن رشیق ہیں. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں شعری اوزان اور شعری جو قواعد ہیں وہ مکمل ہیں تو پھر متن جو ہے اس کی اہمیت نہیں رہتی. وہ لغو ہو, وہ فحش ہو, وہ کچھ بھی ہو, تو وہ شعر ہوگا. یہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا. پھر اس میں تھوڑی سی بہتری آئی. محمد بن سلامہ نے اس میں جو ہے وہ قدغن لگائی. انہوں نے کہا جی جو فحش کلامی اور جو لغویات ہیں اس کو تو ہم شعر نہیں کہیں گے, البتہ مبالغہ آرائی جو ہے وہ شعر ہوگا. آپ یعنی فحش کلامی کو ایک طرف رکھ لیجئے, مبالغہ آرائی کی طرف آپ جائیے, تو اب شعر جو ہے وہ جتنا اس میں مبالغہ زیادہ ہوگا اتنا وہ خوبصورت لگے گا. جیسے نا سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, کمال کی وہ. ٹھیک ہے, تو بہت خوبصورت ہے. اب مبالغہ آرائی ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور لیکن انتہائی خوبصورت ہے. بالکل. اب یہ, اور میں اس سے متفق ہوں, اور اس کی تان ٹوٹتی ہے آ کے شبلی نعمانی کے اوپر جدید شاعری میں. تو شبلی نعمانی بالکل اس کے حق میں. انہوں نے کہا جی کہ جو شعر ہے اگر اس کے قواعد پورے ہیں, اس کے لوازمات پورے ہیں, اور اس میں تخیل کی پرواز بلند ہے, یعنی مبالغہ زیادہ ہے, تو وہ شعر خوبصورت ہے. دوسری جانب ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جس کے دائی جو ہیں وہ مولانا حالی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جو شعر ہے اس میں صرف اور صرف اخلاقیات کی بات ہونی چاہیے, اس میں تربیت کی بات ہونی چاہیے, اس میں ہدایت کی بات ہونی چاہیے, اس میں تعلیم کی بات ہونی چاہیے, اور اس میں وہ تمام اخلاقی پہلوؤں کو لے کر کے آتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ تربیت کا ایک پیمانہ ہے, یا تربیت کا ایک, وہ اس کو مذہبی ٹچ کہہ لیجئے, معاشرتی, اخلاقی, کچھ بھی کہہ لیجئے آپ. وہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے, اور میں اس سے اتنا زیادہ متفق بہرحال نہیں ہوں. میں خود بھی سے متفق نہیں. جی, کیونکہ وہ آپ قدغن لگا دیتے ہیں, اس پہ آپ نے تخلیق کا دروازہ بند کر دیا پھر شاعر کے اوپر. تو مڑتے ہیں آپ کے سوال کی جانب. تو جو لغویات ہیں وہ آج کے زمانے میں بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں, اس طرح کے بہت سارے شاعر ہیں. تو وہ جو ہے وہ اس کو شعر تو نہیں کہا جا سکتا, وہ بےہودگی کہا جا سکتا ہے, بالکل ذہنی پسماندگی کہا جا سکتا ہے, فکری انحطاط کہا جا سکتا ہے, اخلاقیات کا فقدان کہا جا سکتا ہے. شعر اس کو نہیں کہا جا سکتا. جب تنقیدی ادب میں کوئی ارتقاء یا بہتری دیکھتے ہیں آپ, اور آپ کی نظر میں تنقیدی ادب ہے کیا؟ دیکھیں, تنقیدی ادب جو ہے اس میں زیادہ تر جو معاملات ہیں ہمارے ہاں, تنقید کا جو پہلو ہے وہ عموماً سامنے آتا ہے مقالوں کی صورت میں. خاص طور پہ جب ہمارے ایم اے اور ایم فل یا پی ایچ ڈی کے طلباء ہیں, وہ جب مقالہ لکھتے ہیں تو عموماً وہ تنقیدی مقالہ ہوتا ہے. صحیح. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق تدریس سے ہے. تو جب تک مدرسین اور تدریسی خدمات کے حوالے سے تنقید ہوتی رہے گی تو اس میں کوئی ارتقاء نہیں آئے گا اس کے. کیونکہ جب تدریس کی جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں, چاہے وہ پیشہ ورانہ ہو, چاہے وہ فنون لطیفہ کی ہو, تو تدریس کے طے شدہ اصول اور قواعد ہوتے ہیں, وہ اس سے نہیں ہٹتے. صحیح. ٹھیک ہے, ایک جو استاد ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی تعلیم دینی ہے وہ یہ چند پیرامیٹرز ہیں, اس نے اس کے اندر رہتے ہوئے تعلیم دینی ہے, وہ چند نظریات ہیں, وہ انہی کا پرچار کرے گا کیونکہ امتحان میں انہی کے مطابق سوال آنا ہے. صحیح. ہمارا درسی نظام جو ہے وہ تخلیقی نظام تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی جو تخلیقی قوت ہے وہ اس کا امتحان نہیں لیتے, آپ کے حافظے کی قوت کا امتحان لیتے ہیں. بالکل. تو جب تک وہ ہے تب تک تو تنقید میں کوئی ارتقاء ممکن نہیں ہے. لیکن اس میں پھر بات کروں گا, ہمارے دوست بھی ہیں, مربی بھی ہیں, جناب فرحت عباس شاہ صاحب, انہوں نے اس میں بڑا کام کیا ہے. تو فرحت عباس شاہ صاحب کی بھی جو حال ہی میں کتاب آئی ہے تنقیدی اور ادراکی دبستان, تو وہ اس موضوع پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت مستند کتاب ہے. صحیح.
وہ پاکستان سے جب یہاں آئے تھے پچھلے ہمارے ایک پروگرام میں، تو بدقسمتی سے ایک ہی نسخہ تھا ان کے پاس، تو وہ منصور بھائی کو انہوں نے دیا، میں نے ان سے لے کے پڑھنا ہے ابھی. تو میں نے ان کے چند صفحات کا مطالعہ کیا، چند چیپٹرز آپ کہہ لیجئے پڑھے، تو اس پہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا. وہ کتاب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کے اور شعری ادب خاص طور پر نثر لکھنے والوں کو ضرور پڑھنی چاہیے. صحیح. کیونکہ وہ کتاب جو ہے وہ فرحت عباس شاہ نے آپ کو بتایا ہے کہ تنقید میں اور ادراک میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جب تک ادراک نہیں ہوگا کسی چیز کا آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے. 100% ایسا ہی. ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہم جب تنقید کے لیے کسی معاملے کو اٹھاتے ہیں تو ہم عروض کی بحث میں پڑ جائیں گے، ہم جمالیات کی بحث میں پڑ جائیں گے، ہم اسلوب کی بحث میں پڑ جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ معنویت میں چلے جائیں گے کہ جو شاعر نے یہ لکھا ہے اس کا معنی کیا ہے. اور اس میں اکثر وہ تنقید کے حوالے سے کبھی کبھی کسی دوست سے بات ہو تو میں مثال دیتا ہوں. فیض کی ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. ٹھیک ہے، اب اس نظم کے جو آخری چند شعر ہیں جس میں وہ اطلس کا اور کم خواب کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریشم کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زخموں کا، بہتے ہوئے زخموں کا ذکر کرتے ہیں. اب اس نظم کے اوپر تنقید کی تھی، بہت بڑا نام ہے شعری ادب کا، اردو ادب کا، ڈاکٹر ماہر القادری. اب ماہر القادری صاحب نے اس نظم پہ جب تنقید کی تو انہوں نے بخیے ادھیڑے، اور کوئی بھی، میری ذاتی رائے ہے، کوئی بھی انہوں نے ڈھنگ کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی یہ بتانے کی کہ فیض نے جو ہے یہ فضول بات کی ہے، اور جواب میں انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس کو فضول نہ کہا جائے. ٹھیک ہے، وہ معنویت میں الجھ گئے کہ بھئی ریشم اور اطلس کا کیا ذکر کیا فیض نے، اس سے کیا مراد ہے. تو بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ شاعر جو لفظ استعمال کر رہا ہے ضروری نہیں ہے اس کا وہ معنی بھی ہو. ٹھیک ہے، وہ تو شاعر ہی نہیں ہے جو اشارے کنائے اور استعارے کو استعمال نہ کرے. تو تنقید نگار کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شاعر کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، شاعر کے حالات کیا ہیں، اور شاعر جس زمانے میں ہے اس زمانے کے خد و خال کیا ہیں. صحیح. جب تک وہ ان ڈائنامکس کو نہیں سمجھے گا، وہ سماجیات کو نہیں سمجھے گا، وہ معاشرت کو نہیں سمجھے گا، وہ اس وقت کے رسم و رواج کو نہیں سمجھے گا تو وہ تنقید کیسے کرے گا. بالکل. ٹھیک ہے، آج ہم جو کہتے ہیں جی کہ غالب کے اوپر تنقید کرنا مشکل کام ہے، وہ کیوں مشکل ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم ان حالات سے واقف نہیں ہیں. نہیں، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر غالب کے اوپر کی گئی تنقید، وہ تنقید تو نہیں ہے، بنیادی طور پہ تو شرح ہے. علامہ حیدر نظم طباطبائی نے جو شرح لکھی کلام غالب کی، میں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ بعض جگہوں پہ انہوں نے تنقید کی ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک تنقید کی ہے. خاص طور پہ غالب کی رباعیوں کے اوپر انہوں نے بہت اعلیٰ پیرائے میں تنقید کی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ علامہ نظم طباطبائی ان حالات سے واقف تھے. صحیح. ہمیں اس کا صحیح ادراک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ادراک تب ہوگا جب ہم اس وقت کی تاریخ کو پڑھ لیں. غالب کو پڑھنا کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے تاریخ پڑھ لی، غالب کو آپ نے پڑھا، آپ نے اسلوب پڑھا. بالکل. اب غالب نے کن مشاہدات، کن تجربات اور وہ کس ذہنی کرب کا شکار تھے اس وقت، جب تک ان حالات کو آپ نہیں جان لیتے تب تک آپ تنقید نہیں کر سکتے، اور تب تک آپ شرح بھی نہیں لکھ سکتے. بالکل. تو شرح بھی بنیادی طور پہ تنقیدی ایک پیمانہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید کا جو ارتقاء ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مدرسین کو اس میں سے نہ نکال دیا جائے. اور مدرسین کی تنقید کو تدریسی تنقید کا ایک حوالہ بے شک رکھیں، کیونکہ ان کو آپ بے روزگار تو نہیں کر سکتے. بالکل. ٹھیک ہے، وہ ایک چلتا رہے سلسلہ. لیکن جو حقیقی تنقید نگاری ہے وہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کو ادراک ہو اور اس کا تعلق تدریس کے شعبے سے نہ ہو. صحیح. اچھا، آخری سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب پاکستانی اور ہندوستانی شعراء کا کلام پڑھتے ہیں تو ان کی فکر میں ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ جی، یہ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کو ہم نے بھی محسوس کیا جب ہم ہندوستانی شعراء کے پروگرامز میں جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا وہاں پہ. تو اس کی بنیادی وجہ جو میں یہ سمجھا ہوں اب تک، ممکن ہے میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو میرا تجربہ یا مشاہدہ ہے، ہندوستانی شعراء میں 99% جو ہیں وہ مسلمان ہیں اردو شعری ادب میں. جو غیر مسلم ایسا نہیں ہے کہ وہاں بالکل ہی نہیں ہیں. بہت بڑے بڑے نام، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ تھے، وہ اردو کے میرا خیال ہے صدر بھی رہے ہیں شاید، اور بھی بہت سارے نام ہیں، اور اردو شاعری پہ کام ہو رہا ہے.
لیکن مجموعی طور پہ چونکہ ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں تو اکثریتی شعراء مسلمان ہیں، تو مسلمان معاشرت کا وہاں پہ جو فرق ہے پاکستانی معاشرت سے وہ بڑا واضح ہے۔ ان کے سماجی حالات، معاشی حالات، ان کے سیاسی حالات ہم سے مختلف ہیں۔ ان کو جس جبر اور جس استبداد کا سامنا ہے ریاست کی طرف سے وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ صحیح۔ پاکستانی شعراء کے جو مسائل ہیں وہ اور ہیں، ان کو سیاسی آسودگی نہیں ہے، پاکستانی شعراء کو شاید معاشی آسودگی نہیں ہے، پاکستانی شعراء کو شاید ان کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم نہ ہو جتنا بھارتی شعراء کے پاس موجود ہے، تو یہ فرق تو ہو سکتا ہے۔ لیکن جو سیاسی حالات ہیں پاکستانی شعراء کے وہ نہیں ہیں جو ہندوستانی شعراء کے ہیں۔ ان کو جس جبر کا سامنا ہے، ان کے اوپر جتنی پابندیاں مسلط ہیں یا جتنا وہ اناد ان کے معاشرے میں ہے، ان کے تجربات بہرحال ہم سے مختلف ہیں۔ صحیح۔ اور ان کے ہاں وہ گداز کی کیفیت، وہ مجبوری کا عالم، وہ جو مایوسی کا ایک پہلو ہے وہ نمایاں ہے ان کی شعری فکر میں۔ اور دوسری چیز یہ میں ضرور کہوں گا کہ مولانا خالی کی جب ہم نے بات کی تھی کہ ان کی ایک فکر تھی مقصدیت، کہ شعر جو ہے وہ مقصدیت اس کی بنیاد ہونی چاہیے، چاہے وہ اخلاقی تربیت ہو، وہ تعلیم ہو، وہ اخلاق ہو، وہ مذہب ہو، کچھ بھی ہو، شعر کو کسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے اور تربیت کا ایک میڈیم ہونا چاہیے۔ تو یہ فکر جو ہے وہ پاکستانی شعراء لے کر کے نہیں چلے۔ صحیح۔ پاکستانی جو ہیں وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں جن میں مولانا شبلی نعمانی کا نام آتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ تخیل کی بات کرتے ہیں، ہم موضوعات میں تنوع کی بات کرتے ہیں۔ جب مقصدیت زیر بحث آ جائے گی تو وہ موضوعات کا تنوع ختم ہو جائے گا، صحیح۔ تخلیق کے اوپر قدغن لگ جائے گی۔ تو بھارتی شعراء نے اس فلسفے کو بہرحال آگے بڑھایا ہے اور اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ یہ موجود رہنا چاہیے۔ بالکل۔ تو یہ وجہ ہے کہ بھارتی جو ہمارے دوست ہیں جو شعراء ہیں ان کی شاعری میں مقصدیت کا پہلو زیادہ ہے اور قلبی وارداتیں ان کے ہاں کم ہیں۔ صحیح۔ اور تخلیق ان کے ہاں بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تخلیق نہیں ہے، لیکن ان کے تجربات جو ہیں، مشاہدات، وہ چونکہ ہم سے مختلف ہیں تو ان کا دبستان بھی ہم سے مختلف ہے۔ تو یہ بنیادی میری رائے میں۔ بہت شکریہ راشد بھائی ہماری دعوت پہ آنے کا، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ خواتین و حضرات، ہم آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ٹاک اینڈ ٹریکرز کے چینل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور راشد بھائی کے بھی۔ تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم مزید کسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آج کے موضوع کا ہم نے کوشش کی ہے کہ سیر اصل گفتگو کریں۔ بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جتنا بھی کہا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔